میری جب بھی شادی ہوتی تو شادی کی پہلی رات جب شوہر میرے پاس آتا تو مجھے دورے پڑنے لگتے اور میرا شوہر مجھے طلاق دے دیتا۔ تیسری طلاق کے بعد میری اماں مجھے ایک پیر بابا کے پاس لے کر گئی تو پیر بابا کہنے لگا، تمہارا علاج ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے، اگر تم مجھ سے شادی کر لو۔ میں مان گئی اور شادی کی رات وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب پیر بابا نے مجھے نہلا کر میرے ساتھ۔ میرا نام روبینہ ہے۔ میں ایک امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھی۔ ایک دفعہ نوکرانی نے میرے کپڑے استری کرتے ہوئے جلا دیے تو میں نے غصے میں گرم استری اس کے ہاتھ پر لگا دی جس سے وہ تڑپ کر رہ گئی اور اس کا ہاتھ چل گیا تو میری اماں نے فوراً اس کی مرہم پٹی کی، لیکن مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ تبھی اچانک میرے کانوں میں میرے منگیتر علی کی ہلکی سی آواز گونجی تھی۔ وہ بولا، ہائے روبینہ، چلو جلدی کرو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے جلدی سے اپنے حواس پر قابو پایا اور بولی، تم گاڑی سٹارٹ کرو، میں آتی ہوں۔ میں نے مڑ کر اپنی ملازمہ سے کہا، تم کل سے کام پر مت آنا، اور پھر میں اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر شادی کی شاپنگ کرنے چلی گئی تھی۔ ایک ہفتے بعد ہماری شادی تھی، اسی لیے ہم دونوں اپنی اپنی شاپنگ کرنے میں مصروف تھے۔ میں اور علی لندن سے پڑھ کر آئے تھے۔ ہم نے وہیں پر ایک دوسرے کو پسند کیا تھا، پر ہم شادی دیسی طریقے سے کرنا چاہتے تھے، اسی لیے پاکستان لوٹ آئے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی مجھے ہلکے ہلکے چکر آنے لگے تھے۔ علی نے جلدی سے گاڑی میں مجھ پر پانی چھڑکا، تب کہیں جا کر مجھے سکھ کا سانس آیا۔ شاپنگ مال جاتے ہی میں سب سے پہلے جوتوں اور کپڑوں پر ٹوٹ پڑی تھی۔ مجھے جوتوں اور کپڑوں کا بہت شوق تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میرا جسم ہر وقت چمکتا رہے، اسی لیے میں کپڑوں پہ بے دریغ خرچ کیا کرتی تھی۔ میں ایک بہت امیر باپ کی بیٹی تھی، اس لیے روپے پیسے کی کوئی تنگی ہی نہیں تھی۔ میں اپنی ہر خواہش پوری کر سکتی تھی۔ شاپنگ ہو گئی تو میں گھر آ گئی۔ سب سے پہلے میں نے شاور لیا اور اپنے نئے کپڑے چیک کرنے لگی، مگر میرے کمرے میں جاتے ہی مجھے دوبارہ سے چکر آنے شروع ہو گئے۔ میں نے ادھر ادھر ہر چیز کا جائزہ لیا، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا، اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میرے ساتھ پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے دوبارہ شاور لیا اور تب کہیں جا کر مجھے کچھ سکون آیا تھا۔ اب حالات کچھ یوں ہو گئے تھے کہ ہر گھنٹے بعد مجھے چکر آنے لگتے اور میں نہانے چلی جاتی، نہیں تو مجھے چکر کے ساتھ سر مرگی کے دورے بھی پڑنے لگتے تھے۔ میں بہت پریشان تھی کہ اچانک سے یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ میری شادی ہونے والی تھی۔ پاکستانیوں کو تو ویسے بھی دلہن کے ساتھ چپک چپک کر تصویریں بنانے کا بہت شوق ہے۔ خیر، اس کا بھی میں نے انتظام کر لیا۔ میں نے اپنے پرس میں پانی کی بوتل رکھ لی تھی، ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد چھڑکتی رہتی تھی۔ میں بہت خوش تھی کہ میری شادی خیر و عافیت سے ہو گئی تھی۔ علی کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کا بے صبری سے انتظار تھا، کیونکہ ہم دونوں نے اس دن کا بڑی بے صبری سے انتظار کیا تھا۔ میں ایک ایک لمحہ گن گن کر گزار رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد علی کمرے میں داخل ہوا تو مجھے چکر سے آنے لگے۔ وہ میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ تبھی میں نے جلدی سے پانی کی بوتل کھولی اور خود پر چھڑکنے لگی۔ وہ بولا، روبینہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں چکر کیوں آ رہے ہیں؟ کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ۔ اسے لگا شاید ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کر آئی ہوں، تو شاید اس لیے تھوڑی پریشان ہو گئی ہوں، اور اسی وجہ سے گھبراہٹ کی وجہ سے اسے چکر آ رہے ہیں۔ علی مجھے اپنے ساتھ باہر لے گیا تاکہ تھوڑی آب و ہوا تبدیل ہو اور مجھے سکون ملے۔ پھر تھوڑی دیر بعد علی مجھے کمرے میں چھوڑ کر باہر چلا گیا اور بولا، میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں۔ میں کمرے میں واپس آ گئی تھی تو اچانک مجھے چکر کے ساتھ مرگی کے دورے بھی پڑنے لگے، تو میں جلدی سے واش روم میں گھس گئی تھی۔ میں نے نہا کر آرام دہ لباس پہن لیا اور خود پر ڈھیر ساری خوشبو چھڑک لی۔ تھوڑی دیر بعد علی واپس آیا تو اس کا موڈ کافی خوشگوار تھا، اور اس نے مجھے خوبصورت سا بریسلٹ پہنایا اور مجھ سے باتیں کرنے لگا، مگر تھوڑی دیر میں مجھے پھر سے چکر آنے لگے۔ اب علی کے چہرے پر واضح ناگواری پھیل گئی تھی۔ وہ غصے سے اٹھا اور اپنا تکیہ اٹھا کر باہر چلا گیا، جبکہ میں اپنی جگہ پر بے سدھ سی بیٹھی رہ گئی۔ میں اس قسم کے رویے کی عادی نہیں تھی۔ ابھی تو میں نے اپنے شوہر سے کوئی بات بھی نہیں کی تھی کہ وہ اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔
میں نے غصے میں اٹھ کر سائڈ ٹیبل پر پڑی ساری چیزیں نیچے پھینک دی اور روتی روتی سو گئی تھی۔ صبح علی میرے پاس آیا اور اس نے کل رات والے اپنے رویے کی مجھ سے معذرت کی اور بولا، روبینہ میری مجبوری ہے، میں اس حالت میں نہیں بیٹھ سکتا۔ مجھے علم نہیں کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، مگر میں چپ چاپ یہ سہتی جا رہی تھی کیونکہ میں علی سے شدید پیار کرتی تھی۔ اگلے دن ہم پلان کے مطابق ہنی مون پر چلے گئے، لیکن سارے راستے میرے اور علی کے درمیان جھگڑا ہی ہوتا رہا اور وجہ تھی میرے مرگی کے دورے۔ ہم ہنی مون پر بھی ایک دوسرے سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ ہم دونوں نے اپنا کمرہ بھی الگ کر لیا تھا۔ ہنی مون سے واپس آتے ہی علی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، لیکن میرا مسئلہ بگڑتا جا رہا تھا کہ ایک دن علی نے یہ کہہ کر طلاق دے دی کہ روبینہ، میں آج بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں مگر یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تو دیوانی ہو گئی تھی، مجھے اس قدر ذلت محسوس ہوتی تھی کہ دل کرتا تھا کہ پوری دنیا کو تہس نہس کر دوں۔ میں ہر وقت غصے سے پاگل رہتی تھی۔ اپنی والدہ سے کہا کہ وہ ہر صورت میرا کوئی رشتہ ڈھونڈے۔ میں شادی کر کے علی سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ میری امی نے اپنے جاننے والوں میں میرا رشتہ ڈھونڈ دیا تھا۔ لڑکا بہت ہی اچھا اور سلجھا ہوا تھا۔ میں خوش تھی کہ علی مجھے کھونے کے بعد بہت پچھتائے گا۔ میں نے چٹ پٹ شادی کر لی، لیکن میرا یہ نیا شوہر بھی میری مرگی دیکھ کر مجھے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ مجھے کوئی فرق نہ پڑا اور شادی کے ایک ہفتے بعد وہ پھٹ پڑا تھا۔ وہ بولا، کیا بات ہے روبینہ، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ تو میں نے نہ میں سر ہلایا، کیونکہ مجھے تو خود ہی علم نہیں تھا کہ مجھے دن بدن کیا ہو رہا تھا۔ پہلے تو میں بالکل ٹھیک تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے پیچھے ایک ایسا راز چھپا ہوا ہے جو مجھے معلوم ہو جاتا تو میں خود سے بھی ڈرنے لگتی۔ میرے دوسرے شوہر نے شادی کے 2 ہفتے بعد ہی مجھے طلاق دے دی تھی۔ میں بہت سخت پریشان تھی۔ میں نے امی سے اپنی پریشانی شیئر کی تو وہ مجھے دوسرے ملک لے کر چلی گئیں اور وہاں مجھے ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں تو اس نے میرا علاج کیا، چند دوائیاں لکھ کر دیں جن کے استعمال سے میں بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ مجھے کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں۔ میں نے اپنا ماتھا پیٹا کہ اس بات کا خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا۔ بلا وجہ میری 2 شادیاں ٹوٹ گئیں۔ اچھا ہوتا کہ امی سے پہلے ہی مسئلہ شیئر کرتی تو وہ مجھے پہلے ہی اس ڈاکٹر کے پاس لے آتیں، کم از کم میرا گھر تو نہ ٹوٹتا۔ سب مجھ سے خوش تھے کیونکہ اب مجھے دورے نہیں پڑتے تھے، مگر میں دل ہی دل میں غمزدہ بھی تھی کہ میرا گھر 2 بار اجڑ چکا تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور تیسری بار گھر بسانے کے لیے کمر کس لی۔ اس بار چاہ کر بھی امی میرے لیے اچھے کھاتے پیتے لوگوں میں رشتہ نہ ڈھونڈ سکی تھیں۔ اس بار جو لڑکا میرا شوہر بنا تھا وہ حیثیت میں ہم سے کم تھا، مگر شکل و صورت میں میرے دونوں سابقہ شوہروں سے زیادہ پیارا تھا۔ میں بے انتہا خوش تھی کہ چلو ایک بار پھر سے میرا گھر تو بس جائے گا، اب تو مجھے کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا۔ شادی کر کے میں سسرال آئی تو یہ دیکھ کر خوش تھی کہ یہاں سبھی میری بہت عزت کرتے تھے۔ میرے شوہر کے 2 بھائی تھے اور دونوں ہی شادی شدہ تھے۔ میری جٹھانیاں بھی میرے آگے پیچھے گھومتی چلی جاتی تھیں۔ امی نے کہا تھا کہ اگر تم علیحدہ گھر میں رہنا چاہتی ہو تو وہ بھی تمہارے لیے انتظام ہم کر دیں گے، مگر میں بولی نہیں امی، میں سب کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہتی ہوں۔ مگر حقیقت تو یہ تھی کہ اپنے آپ سے کم لوگوں میں رہ کر میری زخمی انا کو بہت سکون ملتا تھا۔ یہ لوگ جب میری خاطر مدارت کرتے تو ایسا لگتا جیسے میرے زخموں پر مرہم رکھ رہے ہوں، کیونکہ میرے سابقہ دونوں شوہروں نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ میری شادی کو 2 ماہ ہو چکے تھے جو کہ میں بہت خوشی سے گزار چکی تھی۔ میں نے اپنے ہنی مون کی تصویریں بھی جگہ جگہ پوسٹ کی تھیں تاکہ کسی طرح میرے شوہر دیکھ کر جل جائیں، لیکن ہنی مون پر مجھے پھر سے چکر اور دورے پڑنے لگے۔ میں شدید گھبرا گئی تھی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ میں جتنا گھبراتی تھی مجھے اتنا ہی مسئلہ زیادہ ہوتا تھا، اسی لیے میں اپنے شوہر کے سامنے اپنے حواس پر قابو پانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن جب وہ یہ دیکھتا کہ میری حالت غیر ہوتی جا رہی ہے تو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضد کرنے لگا۔ تو میں نے اپنے شوہر سے واپس گھر چلنے کی ضد کی، جبکہ وہ ابھی واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلے کبھی اتنی خوبصورت جگہوں کو نہیں دیکھا تھا۔ خیر، میری ہی جیت ہوئی تھی۔ ہم واپس آ چکے تھے۔ میرے شوہر کا موڈ بے انتہا خراب تھا، لیکن میں نے آتے ہی اسے اپنا ATM تھما دیا
کہ جا کر اپنے لیے شاپنگ کر لو۔ میرے اس عمل سے میرے شوہر کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ خیر، میں نے آتے ہی سب سے پہلے ہی ڈاکٹر کی طرف رخ کیا تھا۔ اس نے مجھے دوا وغیرہ دی تھی، مگر اس بار وہ دوا بھی اثر نہیں کر رہی تھی۔ میں شدید پریشان رہنے لگی تھی۔ اب تو میری جٹھانیاں میری اس حالت کو دیکھ کر پریشان ہو رہی تھیں اور آپس میں باتیں کرنے لگیں کہ ہم نے بھائی کی شادی اس لڑکی سے کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اسے تو کوئی سایہ ہے جس کی وجہ سے اسے دورے پڑتے ہیں۔ مجھے یہ سب سن کر شدید جھٹکا لگا، یہاں تک کہ میرے احسانات کے نیچے دبا ہوا میرا شوہر بھی اب نخرے دکھانے لگا تھا اور بار بار مجھے اس بات کا احساس دلاتا کہ میں نے ایک ذہنی مریضہ سے شادی کر لی ہے جس پر شاید کوئی جن بھوت کا سایہ ہے۔ اب تو ہم ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے بھی لگے تھے اور اس لڑائی کا انجام ہماری طلاق پر ہوا تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ میں تو حسن کی پری تھی، خوشبو میں ہر وقت بسی رہتی تھی، لیکن میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا بہت ہی بھیانک تھا۔ میں نے اب سب سے ملنا جلنا چھوڑ دیا اور خود کو اپنے گھر تک محدود کر لیا۔ میں ہر وقت گھر میں رہتی تھی۔ مجھے شدید ڈپریشن ہو گیا تھا۔ میں اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی اپنے والدین کی شکل دیکھنے کے لیے ترس جایا کرتی تھی، مگر یہ مسئلہ مجھے اجازت ہی نہیں دیتا تھا کہ میں ان سے مل لوں۔ اب تو میں نے خود کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے سگریٹ نوشی شروع کر دی تھی اور اب ڈرگز کی طرف بھی جانے لگی تھی۔ میں چوڑیوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں پر کٹ لگاتی رہتی۔ کسی کو میرے متعلق علم ہی نہیں تھا کہ میں کس عذاب سے گزر رہی ہوں، کیونکہ میرے ملازمین بھی اب میرے کمرے میں نہیں آتے تھے۔ وہ جب بھی آتے تو فوراً کام کرنے کے بعد بھاگنے کی کوشش کرتے تھے اور مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اسی لیے میں نے ان سے کہہ رکھا تھا کہ میرے کمرے میں کوئی بھی نہ آئے۔ اب مجھے ایسے لگنے لگا تھا کہ مجھے کوئی خطرناک بیماری ہو گئی ہے۔ میں ہر وقت غصے میں رہتی۔ قیمتی چیزیں آن لائن منگوا کر جب ان کو دیکھتی تو دل میں خیال آتا کہ میں یہ سب چیزیں خود مال جا کر کیوں نہیں خرید سکی۔ بس اس بات کے بعد میں اپنے حواس کھو دیتی تھی اور سب چیزیں توڑ دیتی، تب جا کر مجھے تھوڑا سا سکون ملتا تھا۔ اب میں ہر لمحہ سوچتی رہتی کہ کس طرح اپنی زندگی کا خاتمہ کروں۔ میں بس اس اذیت سے نجات چاہتی تھی۔ ایک دن میری والدہ میرے کمرے میں آئیں اور بولیں، روبینہ، تمہارے لیے خوشخبری لے کر آئی ہوں۔ ہمارے شہر میں ایک پیر بابا آئے ہیں، وہ تمہارا علاج کریں گے کیونکہ ان سے کافی لوگوں کو آرام آیا ہے۔ مجھے امید ہے اگر تم ان سے اپنا علاج کرواؤ گی تو ضرور ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے سوچا کہ مرنے سے پہلے ایک بار اس پیر بابا کو بھی آزما لینا چاہیے۔ میں نے امی سے اس پیر بابا کے متعلق تمام معلومات حاصل کیں اور اس کے ڈیرے پر جا پہنچی۔ جب میں پیر بابا کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ میری بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا اور کافی دیر سوچنے کے بعد بولا کہ تمہاری بیماری کا یہی علاج ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ شادی کے بعد میں تمہارا علاج کرتا رہوں گا۔ یہ ایک عجیب سی بات تھی۔ میں نے پیر بابا کی شاندار شخصیت کا جائزہ لیا تھا۔ وہ بہت ہینڈسم تھا اور خوبصورت آنکھیں، چوڑی پیشانی۔ میں ہنس کر بولی، پیر صاحب، مجھ سے تنگ آ کر 3 شوہروں نے مجھ سے طلاق لی ہے۔ اب میں چوتھی طلاق کا غم برداشت نہیں کر سکتی، اسی لیے آپ شادی کے بغیر ہی میرا علاج کر دیں۔ وہ مسکرا دیا اور بولا، روبینہ، شادی کے بغیر اگر میں آپ کا علاج کر سکتا تو کبھی بھی شادی کے متعلق بات نہ کرتا۔ میں نے ایک بار پھر سے پیر کی جادوئی شخصیت کا جائزہ لیا اور بولی، ٹھیک ہے، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میں یہ شادی بڑی سادگی سے کرنا چاہوں گی۔ وہ میری بات پر رضامند ہو گیا تھا۔ میں نے گھر جا کر اپنی والدہ سے یہ بات کی تو انہوں نے بھی مجھے شادی کرنے سے منع کر دیا، مگر سچ تو یہ تھا کہ میں شروع سے ہی بہت دل پھینک سی تھی، ہر کسی کو دل دے بیٹھتی تھی۔ مجھے پیر کی شخصیت نے اپنی طرف کھینچا تھا، تبھی تو میں شادی کے لیے تیار ہوئی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے علاج کا طریقہ کیا ہوگا۔ وہ تو مجھے اندر سے بدل کر رکھ دے گا۔ اگلے ہی دن میرا چوتھا شوہر مولوی کو اپنے ساتھ لایا اور مجھ سے شادی کر کے مجھے اپنے ساتھ گھر لے گیا تھا۔ اس کا گھر بہت چھوٹا سا تھا مگر بہت خوبصورت تھا۔ مجھے اس کے گھر جا کر بہت اچھا لگا تھا، مگر وہاں جاتے ہی مجھے دورے پڑنے لگے تھے، لیکن اس نے ناگواری کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ بولا، یہ مسئلہ تو بہت کم ہے روبینہ، خیر چھوڑو ان باتوں کو، آؤ مل کر کھانا کھاتے ہیں۔
میں حیرت سے چیخ پڑی۔ میں بولی، صداقت، ہمارے گھر کوئی ملازمہ نہیں ہے کیا؟ صداقت نے انکار کر دیا اور بولا، آج سے پہلے تو میں اکیلا گھر کا کام کیا کرتا تھا، اب تم بھی میرے ساتھ مدد کروایا کرو گی۔ صاف کہہ دینا چاہتی ہوں کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوتے، مگر صداقت کی محبت کی خاطر میں اس کے ساتھ کام میں لگ گئی۔ باتوں باتوں میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور میرے ہاتھ پر گرم گرم تیل گر گیا۔ میں چیخنے لگی۔ صداقت بھاگ کر آ گیا اور کمرے سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر آیا، میری مرہم پٹی کرنے لگا اور بولا، روبینہ دیکھو، یہاں تو میں ہوں نا۔ میں نے مرہم لگا دی۔ خود سوچو، اگر ہم دونوں میں سے کوئی بھی جہنم کی آگ میں گر گیا تو ہم کیسے بچائیں گے اپنے ساتھی کو؟ نہیں بچا پائیں گے۔ اس لیے میں تو چلا اپنی نماز پڑھنے، تم بھی آرام کرو، باقی کام میں اکیلا ہی دیکھ لوں گا۔ میں شستر سی رہ گئی۔ صداقت چلا گیا تو میں نے اپنا ہاتھ آگ کے قریب کر دیا۔ میرا دل دہل گیا۔ مجھ سے اتنی سی آگ برداشت نہیں ہوتی تھی تو پھر میں آخرت کی آگ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ چند لمحوں کے لیے میں شدید خوفزدہ ہو گئی۔ پھر میں کمرے میں گئی تو میرا موبائل بجنے لگا۔ موبائل کو دیکھ کر تو مجھے ویسے بھی کوئی ہوش نہیں رہتا تھا اور پھر وقت چٹکیوں میں گزر گیا۔ شادی کے دوسرے دن میرا شوہر بولا، آج سے تمہارے اس مسئلے کا علاج شروع ہو رہا ہے۔ میں ایک دم ہی ایکسائٹیڈ ہو گئی۔ میرا شوہر بولا، چلو آؤ واش روم میں۔ اس نے مجھ سے ہاتھ دھونے کا کہا، پھر 3 دفعہ کلی کرنے کو کہا، پھر ناک میں پانی ڈالنے کا کہا تو میں چونک گئی۔ میں بولی، صداقت، تم مجھ سے وضو کروا رہے ہو؟ وہ بولا، ہاں۔ میں وضو کر کے باہر آ گئی تو اس نے جائے نماز بچھایا ہوا تھا۔ وہ بولا، اس پر بیٹھ کر اپنے سارے دکھ، تکلیفیں اور پریشانیاں دہراؤ اور آخر میں کہنا کہ یا اللہ مجھے ان مسئلوں سے چھٹکارا دلا دے۔ میں نے ایسے ہی کیا تھا۔ جب میں جائے نماز سے اٹھی تو ایسا لگا جیسے مجھے بہت سکون مل گیا ہو۔ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا ہو کہ فکر مت کرو، میں ہوں نا۔ یوں ہی صداقت مجھے دن میں 5 مرتبہ دعا کرنے کا بولتا۔ آہستہ آہستہ اس نے مجھے نماز بھی سکھا دی، کیونکہ میرے والدین نے مجھے نماز سکھائی ہی نہیں تھی۔ میں آن لائن قرآن بھی پڑھنے لگی تھی۔ ایک دن صداقت گھر واپس آئے تو بہت خوش تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو بولے، جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں اپنی بہن کے گھر لے کر جانا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ میں ایک دم سے پریشان ہو گئی اور بولی، نہیں صداقت، میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ مجھے مرگی کے دورے پڑنے لگتے ہیں۔ صداقت کے مجبور کرنے پر میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے دورے اور چکر سچ میں ختم ہو چکے تھے۔ ہم نے صداقت کی بہن کے گھر بہت اچھا وقت گزارا۔ واپسی پر بھی میں بہت خوش تھی۔ میں بولی، صداقت، تم نے میرا علاج کیسے کیا؟ تو وہ بولا، روبینہ، تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں چکر اور مرگی کے دورے پڑتے تھے، میں نے تمہیں اللہ کے قریب کر دیا تو اس نے تم سے بیماری دور کر دی۔ میں حیران رہ گئی۔ میں بولی، صداقت، اللہ تو لوگوں کے عیبوں کو ڈھانپ دیتا ہے، میرا ظاہر کیوں کر دیا تھا؟ وہ بولا، اللہ تمہیں اپنے نزدیک کرنا چاہتا تھا۔ ہم سب انسانوں کی زندگی میں ایسا کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ تم خود سوچو کہ اگر تمہیں یہ مسئلہ نہ آتا تو تم کبھی اللہ کے نزدیک ہوتی کیا؟ کبھی بھی نہیں۔ حالانکہ وہ دن میں 5 ٹائم تمہیں بلاتا ہے کہ میرے پاس آؤ، مجھ سے دعائیں کرو، لیکن تم نہیں چاہتی تھی، تو پھر یہ سب ہونے لگا۔ میں صداقت کی باتیں سن کر رونے لگی تھی۔ میں نے اسے اپنی پرانی ملازمہ کے گھر کا پتہ بتایا اور بولی، صداقت، مجھے وہاں لے چلو، میرا گناہ یہیں پر ہے۔ لیکن جب میں وہاں پہنچی تو میری ملازمہ بھاگ کر میرے پاس آئی اور ہاتھ جوڑ کر میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ میں تو یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ ملازمہ بولی، بی بی جی، میں تو اس دن سمجھی تھی کہ آپ نے مجھے کام سے نکال دیا ہے، مگر اگلے ہی دن آپ کا خط ملا کہ تم گھر پر رہو، تمہارے بچوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ میں ہر مہینے تمہارے بیٹے کے علاج کے لیے پیسے بھیج دیا کروں گی۔ ان پیسوں سے میرا بیٹا بچ گیا۔ میں حیران رہ گئی تھی۔ واپسی پر صداقت بولے، تمہاری نیکی نے تمہیں تباہی کے دہانے سے بچا لیا، روبینہ۔ میں بولی، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ تب مجھے یاد آیا کہ امی ہر ماہ مجھ سے چیریٹی کے نام پر بھاری رقم لیا کرتی تھیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ چیریٹی کہاں جا رہی ہے۔ دراصل امی نے اس عمل سے میرے گناہ کا کفارہ ادا کر کے مجھے تباہ ہونے سے بچا لیا تھا۔ اب میں اپنی زندگی میں بے انتہا خوش ہوں۔ اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے۔
جس کی پرورش میں اور صداقت بڑی محبت سے کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔